اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لاسٹ ٹائم ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں چھوڑا اور وہاں سے نکلے اور ایک بہت ہی پیاری دعا کی. اس دعا کو ہم نے ڈسکس کیا. اس دعا کے آخری الفاظ پہ اگر آپ غور کریں تو دے آر ایکسٹریملی بیوٹیفل. ایک باپ دعا کر رہا ہے، وہ نہ صرف یہاں کی اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے بلکہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہے. اور کتنی پیاری دعا کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وَرَزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اے میرے پاک پروردگار، یہاں کے رہنے والوں کو تو پھل کھلا. یعنی پھل انسان اس وقت کھاتا ہے جب اس کو باقی تمام چیزیں پوری ہو جاتی ہوں. یعنی جہاں تک کھانے اور پینے کا تعلق ہے، اناج کا تعلق ہے، تو اللہ سے پھل مانگ رہے ہیں. یعنی افضل چیز مانگ رہے ہیں، وہ چیز جو انسان اس وقت استعمال کرتا ہے جب بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہوں. تو یہاں سے ہم کو اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام نے بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ افضل چیز مانگی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دینے پر قادر ہے. آپ جو چاہیں اس سے مانگیں، کوئی بھی چیز اس کے دسترس سے باہر نہیں ہے، اس کی پاور سے باہر نہیں ہے. اسی لیے ہمیں حکم بھی یہ دیا گیا ہے، ہم سے کہا بھی یہ گیا ہے کہ اللہ سے جنت مانگو، اور مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اگر جنت مانگ ہی رہے ہو تو سب سے اعلیٰ والی جنت مانگو، کیونکہ وہ تو دینے پر قادر ہے. تو خیر بہرحال میں نے سوچا کہ چونکہ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہمارے پچھلے لیکچر میں سے تھا ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں. اب آگے ہم چند باتوں کی طرف آج کی اس لیکچر میں آئیں گے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ جب مکے میں آباد ہوئے تو وہاں پر ایک قبیلہ جرہم آیا، اور اس نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی کا ذخیرہ ہے. تو اس نے بی بی حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہم یہاں پر بسنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ان کو اس بات کی اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر بس سکتے ہیں، لیکن پانی پر ہماری حکومت ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ جو ہے یہ کہاں سے آیا تھا اور کیوں آیا تھا. ہسٹورینس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یمن جو کہ بالکل ساؤتھ میں ہے عربین پیننسولا کے اور مکے سے قریب ہے بنسبت مدینہ کے، تو وہاں پر یہ دو قبیلے ہوا کرتے تھے. ایک کا نام تھا جرہم اور ایک کا نام تھا قطورہ. یہ دونوں قبائل جو ہے وہ وہاں کا جو یمن کا بادشاہ تھا اس سے اپنی جان چھڑا کے فار واٹ ایور ریزن وہاں سے نکلے. اور چونکہ یمن بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا تو ناؤ دے ور لوکنگ فار کہ کوئی اور ایسی ہمیں جگہ مل جائے جہاں پر ہم بسیرا کر سکیں، جہاں پر پانی ہو، جہاں سے بیسک نیڈز ہم پوری کر سکیں. تو یہاں سے ہوتے 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 یہ مکے کے قریب پہنچے، اور مکے میں انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایسا معاملہ ہے. تو انہوں نے ریکویسٹ کی اور بی بی حاجرہ نے ان کی ریکویسٹ گرانٹ کی اور یہ یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے. لیکن چکر یہ تھا کہ یہ دونوں قبیلے جو ہے ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی. ایک قبیلے کا سردار تو مداد تھا جو جرہم قبیلہ ہے، اور دوسرے کا قبیلے کا سردار جو قطورہ جو قبیلہ تھا اس کا سردار تھا سمیدع. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چچا زاد بھائی تھے. اچھا ہوا یہ کہ سمیدع جو ہے وہ مکے کے نچلے علاقوں میں یعنی زمینی علاقوں میں دا پلینز آف مکہ میں وہ آباد ہو گیا، اور یہ جو مداد تھا یہ جرہم کو لے کے ہلی ایریاز ماؤنٹینیس ریجنز آف مکہ میں آباد ہو گیا. اچھا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو وہ ہوئی جرہم میں. تو اس طرح سے وہ آپ کے سسرالی بن گئے اور آپ کی اولاد کے ننیال ہو گئے. تو آپ کی بات علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے کے زمانے میں پھر وہاں پر ایک جنگ واقع ہوئی. اچھا وہ جنگ ہوئی یوں کیونکہ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ جو شخص پلین سے یعنی سمیدع کے علاقے سے، قطورہ کے علاقے سے جو شخص اوپر کی طرف جاتا تھا جہاں پہ جرہم رہتے تھے، تو جرہم اس سے عشر لیتے تھے. عشر کہتے ہیں 10% ٹیکس کو. اسی طرح جو لوگ اوپر کے علاقوں سے نیچے کے علاقوں میں آتے تھے دا پلینز کی طرف، تو ان سے سمیدع ٹیکس لیتا تھا 10%.
تو اس کی وجہ سے یہ ایک تو چھوٹی سی بات ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپس میں پھڈا شڈا چلتا تھا، ٹسل چلتی تھی، وہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. ایونچولی دا ببل برسٹڈ. اور ہوا یہ کہ اپنا مداد جو ہے، جو جرہم کے قبیلے کا سردار تھا، وہ اپنے تیر اندازوں کو اور اپنے تلوار بازوں کو لے کے نکلا، اور یہاں سے یہ اپنی فوج کو لے کے نکلا، اور مقام فاضح میں ایک سخت مقابلہ ہوا. اب چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا ننیال جرہم تھا، اس لیے انہوں نے جرہم کا ساتھ دیا، اور اس گھمسان کی جنگ کے بعد اللہ نے جرہم کو فتح دی، اور قطورہ جو ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور صلح کر لی، اور سب نے مداد جرہمی کو اپنا سردار مان لیا. اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نابت کے بعد جب قیدر کا زمانہ آیا، تو قیدر چونکہ چھوٹے تھے، بچے تھے، عمر میں کم تھے، تو اس زمانے میں ان کے ننیال نے سرداری سنبھالی. اچھا، اور کمال کی بات ہے کہ ایسی سنبھالی کہ پھر حضرت اسماعیل کی اولاد کو کبھی سرداری ملی ہی نہیں، تو یہی سرداری کرتے رہے، کئی جنریشنز گزر گئیں. اچھا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی اب مکے میں پھیلنی شروع ہوئی. اب یہاں پر جرہم بھی تھے اور دوسرے قبائل بھی تھے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے دین کی اشاعت کی خاطر، اس کو پھیلانے کی خاطر مکے کے اطراف بھی پھیلنا شروع ہوئے. اور خدا کی قدرت کہ جہاں جاتے، اگر کبھی کسی قبیلے سے جنگ ہوتی تو اللہ انہیں فتح دیتا، اپنے دین کو غلبہ دیتا، اور اس طرح یہ عرب میں پھیلنا شروع ہوئے، اور اللہ کا دین بھی پھیلنا شروع ہوا. اچھا، مکے کی سرداری لیکن جرہم کے پاس ہی رہی. پھر ایک ایسا وقت ہے جیسا کہ آتا ہے ہر قوم پر کہ ایک عروج آتا ہے اور پھر اس کے بعد زوال آتا ہے. تو جب وہ اپنے عروج پر پہنچے تو ان میں سے کچھ لوگ دین سے باہر نکل گئے. انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا کہ جو لوگ کعبۃ اللہ میں آتے وہ ان سے ناجائز سلوک کرتے، ان سے ناجائز پیسے لیتے، مسافروں پر ظلم کرتے، اور خانہ کعبہ کے واسطے جو نظر نیاز چڑھائی جاتی وہ سب خود کھا جاتے. اور اس طرح انہوں نے بہت سارے باقی معاملات کرنے شروع کیے. اچھا، یہ وہی زمانہ تھا کہ مکے کے اطراف اور بھی قبائل تھے، مثال کے طور پہ بنی بکر اور بنی خزاعہ. اچھا، بنی خزاعہ کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے کہ یمن میں اللہ نے یمن والوں کو بڑی عزت دی. انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خدا کو ماننے پر اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرف گامزن کیا، تو وہ موحد تھے. تو یہ میں بات کر رہا ہوں BC's کی. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ یمن والے جب وہ ملک سبا کے زمانے میں وہ بھی اپنے دین سے ہٹ گئے، تو جس زمانے میں وہ دین حق پر تھے اس زمانے میں انہوں نے بڑی ترقی کی. وہاں پہ انہوں نے ڈیم بنایا، اور اس ڈیم کو سد معارب کہتے ہیں، اور اس کے آس پاس وہ بڑی کاشت کیا کرتے، اور اللہ نے اس کو بڑا زرسر سبز و شاداب اور بڑی زرخیز زمین بنایا تھا، اور وہ اللہ کے حکم سے بہت خوشحال تھے. لیکن پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلہ کرنا چاہا اس قوم کے معاملے میں، کیونکہ یہ قوم اب سرکش ہو گئی تھی، گناہوں میں بڑھ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بند کو جو سد معارب ہے اس کو توڑ دیا. اچھا، اس کے لیے بھی کافی واقعات مشہور ہیں. مثال کے طور پہ ایک وہاں کا بڑا کاہن تھا، اس کا نام تھا عمر. اس نے خواب دیکھا کہ سد معارب میں شگاف پڑ گئے. تو اس نے کہا کہ یار، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، اگر میں یہ بول کر یہاں سے نکلوں گا کہ یہاں پہ سد معارب میں شگاف پڑ گئے ہیں، تو میرے ساتھ ایک بہت بڑا قبیلہ اور بہت بڑے بڑے لوگ نکل کھڑے ہوں گے. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو، کل جب میں بازار جاؤں گا تو میں تمہیں کسی کام سے روکوں گا، اور جب میں تمہیں اس کام سے روکوں تو تم مجھے تھپڑ مار دینا، اور میں کہوں گا کہ جس جگہ پر بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا میں نہیں رہتا. تو بہرحال ایسی ہی ہوا، اور اس نے تیش میں آ کے کہا کہ بھئی میں تو ایسی جگہ رہنا ہی نہیں چاہتا جہاں پہ جو ہے وہ بیٹا باپ کو تھپڑ مار دے. اور وہ واپس گھر آیا اور اس نے اپنا سامان بیچنا شروع کر دیا، اور لوگ خوش ہو گئے کہ بھئی اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے پاس کتنا سامان ہے اور بالکل سستے داموں بیچ رہا ہے. تو لوگوں نے دبا کے خریدنا شروع کیا، اور یہ وہاں سے نکل گیا. اس کے تھوڑے عرصے کے بعد دوسرے قبائل بھی یہاں سے نکلنا شروع ہوئے. مثال کے طور پہ مدینہ کے قبائل اوس و خزرج، یہ بھی یمن کے رہنے والے تھے. تو سد معارب کے ٹوٹنے کے بعد یہ قبائل بھی وہاں سے نکلے. اچھا، پھر اسی طرح بنو خزاعہ بھی وہاں سے نکلے. تو اسی طرح یمن میں سارے لوگ نہیں نکل گئے، لیکن کافی سارے لوگ جو ہے وہ یمن سے نکل کے باقی عرب میں پھیل گئے.
تو سد معارف جو ہے وہ بند جب ٹوٹا BCs میں 700 سال 800 سال اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا، اور اس کے بعد جب اس کے توڑنے کا فیصلہ فرمایا تو یہ سارے قبائل جو ہے وہ وہاں سے نکلے اور پھیل گئے۔ تو اسی طرح بنو خزاعہ آ کر مکے کے اطراف بیٹھ گئے۔ اچھا، بنو خزاعہ نے اور بنی بکر نے یہ دیکھا کہ بنو جرہم جو ہے وہ اب ظلم کرنے لگ گئے ہیں، اور تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ظلم کو روکنا چاہیے۔ اچھا، مکے کے کئی نام رہے ہیں، جن میں سے ایک نام جو ہے وہ بکہ بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ۔ تو اللہ نے اس کے پرانے نام سے اس کو یاد کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پہلے گھر کی طرف اللہ تعالیٰ پوائنٹ کر رہا ہے، تو اس نے نام بھی ایک پرانا استعمال کیا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو بکہ اس واسطے بھی کہتے ہیں کہ جب ظالم اس میں ظلم کرتے ہیں تو ان کی گردن توڑ دی جاتی ہے۔ تو خیر، بہرحال جب انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا تو بنو خزاعہ اور بنی بکر نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور جب حملہ کیا ان کے اوپر تو پھر جنگ ہوئی شدید۔ اس وقت بنو اسماعیل نے ان کا ساتھ نہ دیا، کیونکہ یہ حق پہ نہیں تھے، اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ان کو شکست ہو گئی، بنو جرہم کو شکست ہو گئی، اور ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا اس نے جو ہے وہ زمزم کا جو کنواں تھا نا، اس میں تمام تلواریں اور اثاثے اور سونے کی ہرنیں اور یہ سب ڈال کے نا اس کو اوپر سے بند کر دیا، پاٹ دیا، اینڈ ہی رین اوے، ہی ٹک آف۔ تو وہ پھر وہاں سے چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک جگہ پانی ہو تو پانی میں تو آپ لوہے کی چیزیں نہیں ڈالتے، وہ ایروڈ ہو جاتی ہیں، چلے لوہے کی اس کی تو خیر ہے سونے کی۔ تو اس کے پیچھے علماء نے ریزن یہ لکھا ہے کہ جب یہ ان کے پاس ظلم بہت بڑھ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمزم کو ان کے لیے سکھا دیا۔ جب زمزم سوکھ گیا، لیکن کنویں جیسا شیپ تو تھا نا اس کا، تو دیٹ واز دا بیسٹ پلیس کہ وہاں آپ چیزیں ڈالیں اور اوپر سے بند کر دیں۔ اچھا، اور اس کے پیچھے انہوں نے یہ ریزن بھی لکھا ہے کہ اگر ایسے نہ ہوا ہوتا تو جو لوگ بعد میں مکے پہ فاتح ہوتے وہ اس کو کھول لیتے اور پھر دوبارہ زمزم کو نکال لیتے، پھر زمزم 500 سال 600 سال تک غائب جو رہا ہے وہ نہ رہتا، کیونکہ بھئی سب کو پتا تھا کہ یہاں زمزم ہے۔ دی اونلی ریزن دے ڈڈنٹ ڈگ اٹ آؤٹ، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ویسے ہی سوکھا کنواں تھا، تو ہو سکتا ہے کہ جرہم نے جاتے ویسے بند کر دیا ہو۔ تو خیر، بہرحال اسی لیے وہ زمزم کے پیچھے گئے نہیں، کیونکہ زمزم کا پانی اس وقت اللہ نے ان کو عذاب کے طور پہ خشک کر دیا تھا کہ جب تم مجھے مانتے ہی نہیں، میرے احکامات کو مانتے ہی نہیں، تم ظلم کرتے ہو، تو پھر اس پانی کا تم سے منسوب ہونے کا پھر کیا there is no point کہ تم سے زمزم جیسی نعمت دی جائے۔ تو زمزم جو ہے وہ خشک ہو گیا اللہ کے حکم سے، تو اس لیے انہوں نے اس جگہ کو استعمال کیا اور ساری چیزیں وہاں رکھی ہیں، انہوں نے ٹوک آف۔ اچھا، بنو خزاعہ ہے، بنو خزاعہ کو اللہ نے عزت دی، اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ نے مکے کا سردار بنایا، مکے کے سردار یہ بن گئے۔ اور اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس کوئی چیز نہیں آئی، اور بلکہ ایک ایسا وقت آیا کہ بنو خزاعہ نے مکے کے تمام اطراف کے علاقوں میں اپنے گھر بنانے شروع کر دیے۔ تو مکے میں اپنے گھر بنا دیے، تو جو لوگ نان بنو خزاعہ تھے وہ آٹومیٹکلی بائی فورس اور بائی پیئر پریشر یا کسی بھی قسم کی ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے they started leaving from مکہ، اور یہاں وہاں ڈسپرس ہونا شروع ہو گئے۔ اچھا، یہ بنو خزاعہ میں ایک شخص ہوا کرتا تھا عمر بن لحی۔ اچھا، عمر بن لحی کا یہ معاملہ تھا کہ بڑا اثر و رسوخ والا آدمی، یعنی اس کا یہ عالم تھا کہ حج کا زمانہ ہوتا تو کئی 100 اونٹ وہ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا، اچھا لوگوں کو کپڑے پہناتا، تو اس کے ایک بڑی سے تھی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، اس کا ایسا مقام تھا۔ تو عمر بن لحی جو ہے یہ بہت بڑا اللہ نے اس کو عزت دی، تاجر تھا۔ یہ ایک دفعہ شام گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قوم ہے جو بتوں کی پرستش کرتی ہے، تو اس نے کہا کہ یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بت ہیں، ہم ان سے جو مانگتے ہیں وہ ہم کو دیتے ہیں، ہم ان سے کھانا مانگتے ہیں کھانا دیتے ہیں، پانی مانگتے ہیں بارش دیتے ہیں، they fulfill all our dreams۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو تم ایک بت مجھے بھی دے دو۔ تو انہوں نے اس کو حبل دے دیا۔ یہ حبل اٹھا کر کے لے کے آیا، اور جہاں یہ ٹیلا سا بنا تھا نا، جہاں زمزم تھا، جہاں وہ پاٹ کے چلے گئے تھے، وہ جگہ تو خالی تھی، تو اس نے لا کے وہ بت حبل وہاں رکھ دیا زمزم کے اوپر۔ پھر اونچائی بھی تھی تھوڑی سی، تو ایک اس کو تھوڑا سا سٹینڈ بھی مل گیا، تو اس نے وہاں لا کے حبل رکھ دیا اور لوگوں سے کہا بھائی دیکھو، ایک تو خدا اوپر ہے
اور یہ نیچے اس کے معاملات سنبھالتے ہیں، تو تم ان کو درخواست دو، یہ اوپر تمہاری درخواست پہنچائیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں اس نے دین میں داخل کی۔ پھر اس نے بہت ساری الٹی سیدھی رسومات بھی دین میں داخل کی، کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی جانور جو ہے وہ 10 فیمیل بچے جنے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کیمل ہے وہ 10 مادہ بچے یعنی فیمیل بچوں کو جنے اور ان میں کوئی میل بچہ نہ پیدا ہو، تو ایسے کیمل کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے انٹچڈ، کہ بھئی اس کا دودھ کوئی نہیں پیے گا سوائے اس کے کہ جو مسافر ہو، اور اس کو وہ کہتے تھے یہ سائبہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ بحیرہ کی بھی ایک ان کے پاس رسم تھی، کہ اگر کوئی اس طرح چھوڑی ہوئی کیمل کسی بچے کو جن دے، پیدا کر دے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس بچے کے بھی کانوں کو توڑ کر اس کو چیر کر اس کی ماں کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس بچی کا بھی دودھ سب پر حرام ہے سوائے اس کے کہ جو مسافر ہو، اور اس بچی کو وہ کہتے تھے کہ یہ بحیرہ ہے۔ اسی طرح اگر بکری کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے کہ وہ 5 پریگننسیز میں مسلسل 10 مادہ بچے جنے، تو وہ اس کو کہتے تھے وسیلہ، اور اس کے ساتھ بھی وہ یہی کرتے تھے کہ بھئی دیکھو کہ اس کا جو گوشت ہے وہ مردوں پر تو حرام نہیں ہے لیکن عورتوں پر حرام ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ اگر یہی معاملہ وہ گائے کے ساتھ کرتے، کہ گائے کے اگر 10 بچے ہوں اور 10 کے 10 فیمیل ہوں 5 پریگننسیز میں، اور ان میں کوئی میل پیدا نہ ہو، تو اس کو بھی وہ اونٹ کی طرح ایسے چھوڑ دیتے انٹچڈ، کہ اور کہتے کہ بھئی یہ حام ہے۔ تو یہ وہ رسمیں تھیں جن کو کہتے ہیں سائبہ، بحیرہ، وسیلہ، حام، کہ یہ مختلف جانوروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے۔ یہ سب اسی کی دین میں ایجاد۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تلبیہ سکھائی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، تو عمر ابن لہی نے اس کو بھی بدل دیا۔ اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، جب یہ سارے بت آ گئے نا، اچھا، تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو اب تلبیہ چینج ہو گئی۔ اچھا، یہ باقی سارے بدھ بھی یوں آئے کہ مکے والوں کا اگر کسی قبیلے سے پیکٹ ہوتا تو اس کا خدا لا کر وہ مکے میں رکھ لیتے، اور اگر کسی قبیلے سے پیکٹ ٹوٹ جاتا تو اس کا خدا لے جا کے مکے سے باہر پھینک دیتے۔ یعنی ایک عجیب معاملہ ہے کہ خدا پھینکے جا رہے ہیں۔ عقل پہ پردے پڑے ہوں تو پھر آدمی ایسے ہی کام کرتا ہے، کہ بتوں کا معاملہ تو پھر یہ ہے نا کہ کھڑے ہیں پڑے ہیں، یہاں پر تو بندے خدا سے بڑے ہیں، یعنی کہ خدا کو بندے اٹھا کے لے کے بھی آ رہے ہیں اور پھینک رہے بھی ہیں۔ ایک عجیب معاملہ ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھئی دیکھو، اب تلبیہ کچھ یوں ہوا کرے گی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملک وما ملک۔ یعنی ایک عجیب مذاق بنا دیا کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریک ہوا لک، یعنی سوائے ان کے جن کو تو نے خود شریک بنایا ہے، تملک وما ملک، ویسے ان کے پلے میں بھی کچھ نہیں اگر تو نہ چاہے۔ تو اب وہ جو ہے وہ حج کے دوران یہ تلبیحات پڑھنا شروع ہو گئے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، کہ میں نے اس کو دیکھا ہے کہ دوزخ میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی سزا دے رہے ہیں کہ اس کے جو اندر کے آرگنز ہوتے ہیں نا، انٹسٹائن وغیرہ، یہ جہنم میں ان کو گھسیٹ کے پھر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کے دین میں اس قسم کی چینجز کرنے والوں کو پھر اللہ ایسے ہی سزا دیتا ہے، اور کیا ہے۔ تو خیر، بہرحال پھر بنو خزاعہ کے زمانے میں اس شخص نے دین میں بتوں کو داخل کیا، اور اس طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو کعبے کے اندر، کعبے کے باہر، ادھر ادھر مختلف جگہوں پر بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کی تعداد علماء بتاتے ہیں کوئی 360 کے قریب تھی، اور یہ مختلف قبیلوں کے بت تھے، کچھ طائف کے بت تھے، کچھ آپ مدینے والوں کے بت تھے، اور کچھ آپ اوپر چلے جائیں یا نیچے چلے جائیں یمن کی طرف یا شام کی طرف، یا لوکل بت تھے۔ تو اس طرح کر کے ان کے پاس کئی سارے بت تھے، کیونکہ کئی سارے قبائل تھے، اور کچھ قبیلے کسی بت کو مانتے تھے اور کچھ قبیلے کسی بت کو مانتے تھے۔ تو خیر، بہرحال اس طرح ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور ان کی گناہوں کی یہ عالم تھا کہ ایک کپل ہوا کرتا تھا، یا ایک کپل تو نہیں کہہ سکتے، ایک عورت اور مرد ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا اصاف اور نائلہ۔ ان بدبختوں نے کعبے میں زنا کیا،
تو ان کے اس گناہ کے سبب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ تو اصاف اور نائلہ کے یہ جو بت تھے یہ لوگوں نے عبرت کے طور پر وہاں پر مکے میں رکھے تھے۔ بعد کے لوگوں نے ان کی بھی پرست شروع کر دی کہ شاید یہ بھی خدا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات جاہلیت کی وجہ سے یہ لوگ اس زمانے میں کرتے رہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقصد جب آنے کا تھا وہ یہ تھا کہ اس اللہ کے گھر کو پاک کریں، اور اس کے علاوہ اطراف کے جو باقی ریلیجنز ہیں جن کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، ان کو بھی اس دین حق کی طرف لے کے آئیں جو کہ سب کا دین تھا۔ کیونکہ وقت تو ایسا تھا کہ یہود کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ستارہ پرست کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، آگ پرست کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، بت پرست کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، یعنی سبھی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ یہود کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی نہیں ہیں،